أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ سورہ منافقون کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفریہ کلمات کہہ کر پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کلمات جو ہے نہیں کہے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر انصار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا ہوا تو عبداللہ بن ابی کے جس کا تعلق اس انصاری شخص کے قبیلے سے تھا، اس نے کہا کہ ہم جب جو ہے مدینہ جائیں گے تو مہاجرین کو وہاں سے ذلیل کر کے جو ہے نکال دیں گے۔ قصہ مختصر یہ واقعہ زید بن ارقم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے ذریعے خبر دی، لیکن ثابت نہ کر سکے کیونکہ عبداللہ بن ابی نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی میں اور ان کی تصدیق میں یہ سورہ منافقون جو ہے نازل فرمائی۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان تھے مخلص، انہوں نے ان منافقین کو کہا کہ اللہ کے رسول کی دربار میں چلے جاؤ، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر لو اور رسول اللہ سے دعائے مغفرت بھی کروا لو۔ تو اس کے جواب میں ان منافقین کا کیا رد عمل تھا، کیا جواب تھا، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ یعنی ایک تو ان کی برائی منافقین کی یہ تھی کہ کفریہ کلمات کہہ کر پھر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ دوسرا، جب انہیں دربار رسالت میں جا کر اپنے لیے دعائے مغفرت کروانے کا کہا جاتا تھا تو ایک یہ برائی تھی کہ اس چیز سے بھی یہ انکار کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب انہیں کہا جاتا کہ آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، کہ دعائے مغفرت کریں، تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں اللہ کے رسول، لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے منہوں کو جو ہے مٹکاتے ہیں، موڑتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں۔ ورأیتہم یصدون، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ روکتے ہیں اس چیز سے کہ ہم جائیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کا جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ تو اس پیشکش کا جواب منافقین نے
اپنے تکبر کے ذریعے سے اور نفی کے ذریعے سے جو دیا اللہ نے سورہ منافقون کی 5ویں آیت میں اللہ نے اس کو بیان فرما دیا. فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے حق میں دعا کر دیتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 25 بار جو ہے وہ دعا کی، 25 مرتبہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، تو خوشی کا اظہار جو ہے وہ کیا. اب اللہ نے کیا فرمایا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، کہ برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز جو ہے معاف نہیں کرے گا. یعنی جب یہ سچے دل سے خود بارگاہ نبوت میں جا کر دل سے ایمان لا کے پھر اپنے لیے دعائے مغفرت نہیں کروانا چاہ رہے، تو پھر آپ اپنی جگہ پہ ان کے لیے چاہے جتنی بار مرضی جو ہے دعائے مغفرت کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کرنے والا. کیوں؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے. ایمان ہوگا تو مومن کے لیے دعائے مغفرت جو ہے کی جا سکتی ہے. اور ہاں یہ ہے کہ کافر کے لیے ہدایت کی تو دعا کی جا سکتی ہے، لیکن مغفرت کی دعا کے لیے کیا ہے؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے. تو اس قسم کی آیت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اے نبی ان کے بارے میں 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کر دیں تو اللہ جو ہے وہ ہرگز ان کو جو ہے معاف نہیں کرے گا. فرمایا ہوں ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جو ہے ہدایت نہیں دیتا ہے فاسق لوگوں کو. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. اب ایک واقعہ تو یہ ہوا تھا 6 ہجری میں کہ عبداللہ بن ابی کا، اب اس واقعے کی تکمیل کی طرف آگے جو 8ویں آیت ہے کہ جس پر جو ہے یہ اس کا سورہ منافقون کا پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے، یہاں پر بھی اشارہ آئے گا. ایک واقعہ تو عبداللہ بن ابی کا وہی غزوہ بنی مستلق کے دوران ہوا. پھر اسی طرح ایک سفر میں منافقین نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے کہ یہ اچھے مہاجرین جو ہے وہ آئے ہیں کہ ہمیں اپنے مال سے ان کی مدد کرنا پڑتی ہے، اور وقتاً فوقتاً محمد جو ہے ہمارے مال میں سے ان پر جو ہے خرچ کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اگر ہم وہاں پہ مدینہ جاتے ہیں، اگر مدینہ واپس جائیں گے تو ان کو ذلیل کر کے جو ہے وہاں سے مدینے سے نکال دیں گے. اور اللہ نے اس بات کی طرف جو ہے 7ویں آیت ہے فرمایا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ، هم الذین یہی ہیں وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یعنی جو اہل ایمان اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر
ان مہاجرین پر جو ہے مت خرچ کرو حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ وہ متفرق ہو جائیں، یہاں سے نکل جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق جو ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر تم جو ہے خرچ نہیں کرو گے تو پھر زمین و آسمان کے خزانے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ پھر غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما دے گا۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن جو ہے منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو چھٹی ہجری میں جیسے میں نے عرض کی کہ واقعہ پیش آیا انصار اور مہاجرین میں جھگڑے کا، تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے کیا کہا تھا، ان کی بات کو اللہ نے بیان کیا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹے مدینہ، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو نکال دے گا ضرور عزت والا مدینہ سے انہیں جو ہے اس کو کہ جو ذلت والا ہے، یعنی ہم مدینہ میں جب جائیں گے تو ان جو مہاجرین ہیں ان کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اب عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں اس کی جو ہے گردن اڑا دوں کہ اس نے یہ جو بات کہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا دعہ لا یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، فرمایا اسے چھوڑ دو ورنہ لوگ کیا کریں گے، پراپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو محمد جو ہے یہ اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو کہیں یہ چیز لوگوں کے قبول اسلام میں جو ہے رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ اچھا، عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا عبداللہ، اور یہ ایمان لا چکا تھا، تو عبداللہ نے بھی اسی بات کا اظہار کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ نے جو یہ بات کہی اگر آپ کہیں تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ خیر، یہ مدینے کے راستے میں جب یہ قافلہ منافقین کا پہنچا تو یہ جو حضرت عبداللہ تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے، یہ وہاں راستے میں کھڑے ہو گئے مدینہ کے قریب۔ باپ جب سامنے آیا تو تلوار نکال لی، کہنے لگے واللہ لا تنقلبوا حتی تقروا انک ذلیل ورسول اللہ عزیز۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں منع فرمایا تھا کہ سر اپنے باپ کا نہیں کاٹنا، لیکن پھر بھی یہ گئے اور کیا کہا اپنے باپ سے کہ خدا کی قسم میں تجھے اس وقت تک مدینہ شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو یہ اقرار نہ کر لے کہ ذلیل تو ہے اور اللہ کے جو رسول ہیں وہ عزت والے ہیں۔ تو اب جب باپ نے دیکھا کہ جناب معاملہ تو بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ میرے بیٹے نے اس قدر سنجیدگی سے میری اس بات کو لیا، پھر اس نے وہاں اپنے بیٹے کے سامنے اقرار کیا ہاں ذلیل جو ہے وہ میں ہوں اور محمد کے ہاں وہ عزت والے۔ انہوں نے کہا وہ آ جاؤ۔ تو یہ جھگڑا کیوں پھیلا تھا، کیسے بڑا تھا؟ وہ ایک انصاری تھے اور ایک مہاجر، ان دونوں میں جھگڑا ہوا تو جو مہاجر تھے انہوں نے انصاری کو کوئی زخمی کر دیا یا سینے پہ یا پشت پہ
کوئی ٹانگ ماری یا کوئی اور چیز، وہ زخمی ہو گیا۔ تو انصاری نے انصار کو پکارا، وہ الفاظ کیا، انصاری جن نے جو ہے انصار کو پکارا، کہنے لگا کہ یا لل انصار، اے انصار کے لوگوں، یعنی جتنے بھی انصار ہیں وہ آؤ۔ اب جب اس نے نعرہ لگایا تو مہاجر جو تھا جس کے ساتھ لڑائی تھی اس نے بھی کہا یا لل مہاجرین، کہ اے مہاجرین میری مدد کو آؤ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، فرمایا ما بالو دعوت الجاہلیہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے۔ فرمایا ایسا تو جاہلیت کے زمانے میں مشرک لوگ کیا کرتے تھے، جب وہ اپنے قبیلے یا برادری کو مدد کے لیے پکارتے تو آنے والے پھر یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بات کیا ہوئی ہے، حق پہ کون ہے، بس وہ پھر اندھا دھن اپنے قبیلے کا دیکھتے تھے آدمی، اس کی حمایت میں کود پڑتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ جھگڑا طول اختیار کر جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جاہلیت کا جو نعرہ ہے کہ جس سے عصبیت کا اظہار ہوتا ہے اور جاہلانہ تعصب جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ عصبیت کے نعرے آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، یہ پنجابی، پٹھان اور بلوچ کے نام پہ۔ بھائی پہلے بنگالی اور غیر بنگالی کے نعرے پہ یہ ملک دو ٹکڑے ہوا، بنگالی اور غیر بنگالی، اب باقی 3 قومیں رہ گئی ہیں۔ اگر یہ عصبیت پسندی اور یہ تعصب ہمارے اندر سے نہیں جائے گا تو اس کی سزا پھر ہمیں ملتی رہے گی۔ اور یہ چیزیں صرف جو ہے ملت اسلامیہ میں نہیں ہے، صرف ملت اسلامیہ میں ہی نہیں بلکہ کیا ہے دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں، جنوبی افریقہ میں چلے جائیں، وہاں کیا ہے گوروں کے ہوٹل الگ ہیں، کالوں کے لیے الگ ہیں، گوروں کے ہسپتال الگ، کالوں کے لیے ہسپتال جو ہے وہ الگ ہیں، ان کے لیے جو ہے اسکول الگ ہیں، اور اسی طرح کالج بھی الگ ہیں۔ اور محققین کہتے ہیں کہ بر صغیر میں یہی ذہنیت بر صغیر میں بھی ہے۔ وہ کیسے ہے کہ کوئی ادنا ذات کا جو ہندو ہے وہ نچلی ذات کا جو ہندو ہے وہ اعلیٰ ذات کے ہندو کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ شودر اس کو کہتے ہیں، اور حقیر اور ذلیل جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو کیا معاشرے کی تقسیم اور تباہی کا ایک یہ عصبیت کا جو نعرہ ہے، قبیلے اور برادری کا جو نعرہ ہے، یہ ہر معاشرے کی تباہی کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور ایک وجہ، بنیادی وجہ ہے۔ انسان کو ہر موقع پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حق پہ کون ہے، پہلے بات سنیں، پھر اس کے بعد حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب میری برادری کے آدمی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو کیوں ہوئی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان منافقین نے کیا کہا تھا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، اپنے آپ کو منافقین نے عزت والا کہا، تو وہ کہنے لگا کہ وہ مدینہ سے ان کو ذلت کے ساتھ جو ہے نکال دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق جو ہے یہ نہیں جانتے ہیں۔ یعنی عزت کا مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟
وہ ایمان پہ ہے، وہ عقیدے پہ ہے، اور وہ تقوی پہ ہے۔ عزت کا مدار حسب نسب پہ، قبیلے پہ، برادری پہ نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ کے لیے کیوں عزت ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، کیونکہ اللہ کی ذات خالق ہے، وہ مالک ہے، بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، رسول کے لیے عزت کیوں ہے؟ کہ اللہ کا رسول اللہ کے حکم کو وہ نافذ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے، وحی کے ذریعے جو اللہ کا حکم آتا ہے۔ اور مومنین کے لیے کیوں عزت ہے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور پھر اس کو، قرآن کو اور نبی کے فرمان کو آگے لے کر پوری دنیا میں جو ہے پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دین، ایمان، عقیدہ، یہ عزت کا معیار ہے، نہ کہ حسب نسب اور مال و دولت جو ہے یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن فرمایا کہ کیا ہے؟ منافق لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑے علامہ تھے، علامہ زمخشری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک عورت کا جو بڑی صالح تھی، نیک تھی خاتون، اس کا واقعہ بیان کیا ہے کہ نیک خاتون تھی لیکن ظاہری حالت بڑی معمولی تھی، غریب تھی۔ کسی نے اس کو طعنہ دیا، اس عورت کو، کہ تم حقیر ہو۔ کہنے لگی کہ الست علی الاسلام، کیا میں اسلام پہ نہیں ہوں؟ اگر میں مسلمان ہوں تو پھر سن لو، هو العزت الذی لا ذل معہ، کہ اسلام سے وابستگی وہ عزت ہے کہ جس کے ساتھ کبھی ذلت نہیں ہوتی، یہ وہ غنا ہے کہ جس کے ساتھ فقر نہیں۔ کہنے لگی عزت و مال، عزت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مال و دولت اور اچھے لباس اور اچھی سواری سے نہیں بلکہ اسلام سے اور ایمان کی بدولت سے حاصل ہوتی ہے۔ امام حسن رحمہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ، ان سے کسی شخص نے کہا کہ حضرت آپ کے اندر کچھ اکڑ پائی جاتی ہے، کیا ہے؟ کچھ آپ کے اندر اکڑ ہم دیکھتے ہیں آپ کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اکڑ نہیں ہے بلکہ عزت ہے۔ اور آپ نے پھر یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ ہم غرور و تکبر نہیں کرتے بلکہ عزت نفس کو برقرار رکھتے ہیں، اور یہی عزت نفس انسان کو ذلت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بھائی یہ عزت نفس ہی ہے نا کہ انسان کسی دوسرے کے سامنے سوال نہیں کرتا، یہ عزت نفس ہی ہوتی ہے کہ انسان دین پہ قائم رہتا ہے، حق پہ قائم رہتا ہے، دین پر قائم رہتے ہوئے پھر اپنے نسب کو دیکھتا ہے کہ میں کس جو ہے وہ نسب سے میرا تعلق ہے، کس گھرانے سے تعلق ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت نمبر 8 پر کیا ہے؟ سورہ منافقون کا پہلا جو رکوع ہے یہ مکمل ہو گیا۔ آگے آخری رکوع ہے سورہ منافقون کا، وہ بالکل چھوٹا سا 3 آیتوں پر مبنی جو ہے رکوع ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ کی توفیق باقی رہی اور زندگی نے بھی ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہماری جو سورہ منافقون ہے یہ مکمل ہوگی، اور اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن کے بعد 2 صورتیں ہیں، سورہ طلاق اور سورہ تحریم، اس کے بعد 29واں پارہ انشاءاللہ سورہ ملک سے شروع ہوگا۔
تو یہ توقع ہے انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے تک جو ہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے ہمارا ترجمہ تفسیر جو ہے یہ قرآن کریم کا مکمل ہو جائے گا۔ 25 اپریل 2018 بروز بدھ جو ہے درس قرآن کا آغاز جو ہے وہ کیا تھا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم جو ہے 28واں پارہ ہمارا جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے۔ تو جس طرح اللہ نے ہمیں بیٹھ کر بولنے اور جو ہے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا رحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اللہ سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جن کو تو نے بخش دیا ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبر کی، حشر کی، آخرت کی، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ کام جو نیک ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ صحابی ضلع گاؤں وکیل کا نقشہ کرے واجب بچہ بیمار بخار 3 دن کہاں مسافر کہیں آئے دن مسافر ٹھہرے مسافر ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ کہاں لائے ساتھ بچہ ساتھ اور شادمی کے گھر ہے، شادمی اللہ تعالیٰ شفا دے جی بچے کو۔ اللہ ان کی پریشانی ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور کرنا، اللہ ان کے بیمار، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین میرے ساتھ کا جو بیٹا جس بیماری میں ہے اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اللہ سے